والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے پاس سے گزرے اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو غصے سے دیکھا کہ تم یہ کیا کر رہے؟ سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے سے ہی سمجھ گئے کہ میرے اشعار پڑھنے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ ہے۔ کہنے لگے، میں مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا اور تم سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے تھے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر غصہ کیا، عمر فاروق کا ایک مقام ہے۔ دوسرے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ جائز ہے، کہا تم سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے تھے اور میں شعر پڑھتا تھا۔ دلیل کیا بنائی؟ حدیث، پیغمبر علیہ السلام کی خاموشی دلیل۔ پھر سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہ بھی مسجد میں موجود تھے۔ کہا، ابو ہریرہ، تمہیں اللہ کی قسم، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، اے حسان تو اللہ کے رسول کی طرف سے کافروں کو جواب دے؟ وہ بھی اشعار پڑھتے تھے کافر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر انگلی اٹھاتے تھے اشعار میں۔ تو حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی اشعار پڑھ کے جواب دو کافروں کو۔ پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ روح القدس سے حسان کی مدد کر، تائید اور نصرت حاصل ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ جواب دیں کفار کو اشعار کی صورت میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی اشعار کے اندر اگر توہین کرتا ہے تو اشعار ہی کہہ کر اس کو جواب دینا حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 2، مسجد میں توحید و سنت والے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، شرکیاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اے سارے انبیاء تیرے در کے سوالی، یہ اشعار ہیں، اس میں شرک اکبر ہے کہ اللہ کی بجائے اللہ کے نبی کے در کا سوالی بنا۔ اس قسم کے بہت سارے یہ بدعتی ربیع الاول میں اور محرم میں یہ سب شرکیہ اشعار پڑھتے ہیں جو بربادی ہی بربادی ہے۔ سیدنا جابر بن، یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3212۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے نکلنے تک مسجد میں بیٹھتے، فجر پڑھی پھر تشریف فرمائے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے جانے کے لیے۔ ہم مسجد میں جتنی دیر ہم بھی بیٹھے رہتے، ہم کیا کرتے؟ زمانہ جاہلیت کے معاملات کا ذکر کرتے کہ ہم جب اسلام نہیں تھا تو ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، پتھر کا خود بنا سنا کے اسے کہتے تھے بابا جی اولاد دے، اور پھر گفتگو کے دوران ہمیں ان کاموں پر ہنسی آتی تھی، ہم ہنستے بھی تھے اور مسکراتے بھی تھے مسجد کے اندر۔
مسجد میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو مسکرانا بھی جائز ہے، اور کوئی ہنسی نکل جائے، لیکن پوری جماعت کی نہیں نکلنی چاہیے۔ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ تو ہلکا پھلکا ہنستے تھے کہ دیکھو ہم کیسے تھے کہ جانور زندہ کو پکڑ کر اور بت شریف کے اوپر سے ذبح کر دیتے اور خوش ہوتے تھے کہ بابا جی آج بہت پیسے دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم 670 نمبر۔ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا انتہائی ضروری۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھ کر داخل ہو۔ اللہ کے گھر میں آ رہے ہو تو یا اللہ رحمتی رحمتیں برسا دے۔ پریشانی میں آیا ہوں، یا اللہ واپس جاؤں تو سارے مسئلے حل ہوئے پڑے۔ پریشانی میں آیا ہوں، اور جب مسجد سے نکلو تو اس میں بھی دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ طلباء تو بار بار باہر نکلتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، تو ہر دفعہ یہ دعا پڑھیں کہ یا اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ سب کی بھی یاد ہو، سبق بھی یاد ہو، منزل بھی یاد ہو، ابو ہریرہ، تینوں چیزیں یاد ہو۔ یہ دعا ہے نا، اس دعا کی برکت سے سب کچھ یاد ہو جائے گا۔ باہر جا رہے ہو، چھٹی ہو گئی ہے تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تجھ سے تیرے فضل کا میں سوال کرتا ہوں کہ باہر جا کر آنکھوں کا زنا نہ کروں، زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤں، اپنے ہی دوست کو کوئی جھوٹ نہ بولوں۔ فضل ہوگا تو گناہوں سے بچے رہیں گے۔ صحیح مسلم 713 نمبر ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا نام بھی آ گیا، سلام بھی نبی پر پہنچ گیا، پھر اپنے لیے بھی اللہم اغفر لی ذنوبی۔ ظہر سے عصر تک جو گناہ ہو گئے ہیں، مسجد میں آ گئے ہیں نمازی، تو اللہم اغفر لی ذنوبی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور رحمت کے میرے لیے دروازے کھول دیں۔ ایسے ہی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، جاتے ہوئے فضل کے دروازے ہی کھول دیں۔ سلام بھی، درود بھی، اپنے لیے بھی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 771۔ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ یہ دعا کس کو یاد ہے؟ کسی طالب علم کو؟ یہ والی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ آپ تو استاد ہیں، طالب علم سے پوچھ رہا ہوں، جنہیں آپ دعائیں یاد کراتے ہیں نا، اسم المسلم آج ٹیسٹ لیتے ہیں، کس کو یاد؟ کسی کو نہیں یاد۔ یہ دعا یاد کرو بیٹے، کل پھر سنوں گا آپ سے کل کے سبق میں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، پڑھو میرے ساتھ، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، وافتح لی ابواب فضلک، جاتے ہوئے وافتح لی ابواب فضلک، آتے ہوئے
بولو آتے ہوئے رحمتی کا، ساری دعائیں صرف دو لفظ ہیں، ساری دعا وہی ہے، آتے ہوئے وفتح لی ابواب رحمتک، جاتے ہوئے وفتح لی ابواب فضلک۔ یہ کل آپ نے دونوں دعائیں سنانی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔